سید الرسول فرماتے ہیں قیامت کے دن 10 گروہ آئیں گے مختلف شکلوں میں، یعنی لوگ مختلف شکلوں میں 10 گروہوں کی صورتوں میں آئیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی شکل بندروں کی ہو۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو بندر کی شکل میں لوگ آئیں گے یہ کون ہوں گے، ان کا جرم کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو چغل خور، جو خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں یہ چغل خوریاں کر کے فتنہ اور فساد، شر کو آگ دینے والے۔ آپ نے فرمایا یہ جو چغل خور لوگ ہیں یہ میدان قیامت میں بندر کی شکل میں نمودار، یعنی بندر کو دیکھیں نا، اس کی فطرت طبیعت میں کیا ہے، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، شرارتی، اس کے اندر حرکات ہوتی ہیں۔ تو گویا رسول اللہ فرماتے ہیں چغل خور انسان بھی یعنی بندروں کی طرح۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ میدان قیامت میں سور کی شکل میں ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سور کی شکل میں کیوں ہوں گے قیامت والے دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مال حرام کھاتے ہوں گے، اب وہ تجارت میں ناپ تول میں کمی کریں، یا مثلا وہ ملاوٹ کریں، یا مثلا اور ذریعے سے حرام کھانا، تو یعنی کسی طرح سے بھی مال حرام کھانے والے سید الرسول فرماتے ہیں میدان قیامت میں سور کی شکل، خنزیر کی شکل۔ آج ہم کسی کو کہہ دیں نا خنزیر یا سور، وہ ایک بہت بڑی گالی سمجھتا ہے، اور یقیناً گالی ہے یہ۔ تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شکل کے ساتھ سور بن گیا۔ اللہ کس قدر مصیبت کی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تیسرا فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے، ہاتھ پاؤں کے کٹے ہوئے ہوں گے، تو یہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دینے والے، ہمسایوں کو تکلیف دینے والے یہ اس حالت میں آئیں گے جن کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، جن کے پاؤں بھی کٹے ہوں گے۔ کیوں؟ یعنی چل کے انسان ہمسایوں کے خلاف یا تو سازش کرتا ہے یا ہاتھوں کے ذریعے سے سازش کرتا ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے۔ نمبر 4 سید الرسول فرماتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے جو میدان قیامت میں اندھے ہوں گے، نابینا ہوں گے، دنیا میں بصارت رکھتے ہوں گے، قیامت کے میدان میں اندھے ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جابر اور ظالم حکمران، لوگوں کی سرپرست تو بن بیٹھے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ ظالم اور جابر لوگ ہوں جو لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ نمبر 5 یہ نمبر 4 تھا۔ نمبر 5 سید الرسول فرماتے ہیں کچھ لوگ بہرے اور گونگے آئیں گے، کانوں سے نہیں سن سکیں گے، منہ سے نہیں بول سکیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ خود پسند، یہ ایسے لوگ خود پسند، لوگوں سے اپنے آپ کو افضل اور بہتر سمجھنے والے ہوں گے۔ میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، خود پسند، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ میں نے یہ سب میں یہی رہتا ہوں۔ امام حسین اور امام حسن نے تو یہ نہیں کہا کبھی کہ میں جنت کا سردار ہوں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، مجھے عمل کی ضرورت نہیں۔ اہل بیت اطہار نے تو نہیں کہا، بی بی فاطمہ زہرا نے تو نہیں کہا میں جنت کی سردار ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ خود پسندی میں اعمال اور عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اتنا بڑا مولا کا عزادار ہوں، میں مولا کی راہ پہ خرچ کرنے والا ہوں، میں اتنا بڑا زائر ہوں۔ آپ امام حسین کی زیارت پہ بے شک جاتے ہیں، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ مولا کی عزاداری پہ خرچ کرتے ہیں، بے شک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ کیا مولا پہ احسان کر رہے ہیں؟ کیا ہم مولا پہ احسان کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، کیا ہم اللہ پہ احسان کریں؟ نہیں، نہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، نہ ہم اہل بیت پہ احسان کر رہے ہیں۔ ہم تو نیکی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ثواب کے لیے، تو پھر ہم اس خود پسندی میں نیک اعمال کو نہ چھوڑ دیں۔ اور خود پسندی یہ جو ہے انسان دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھے، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان قیامت میں بہرے اور گونگے معشوق ہیں۔
چھٹا گروہ سید رسول فرماتے کچھ لوگ اپنی زبانوں کو چباتے ہوئے ہوں گے، زبانوں کو چبا رہے ہوں گے اور پیپ ان کے منہ سے بہہ رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ بد عمل ہوں گے، یہ وہ واعظ، وہ علماء، وہ اہل منبر جو منبر پر آتے ہیں، جو بیان تو کرتے ہیں، خود ان کے وجود میں دین اور اسلام نظر نہیں آتا۔ یعنی آئے انسان منبر رسول پہ، منبر حسین ابن علی پہ ہیں جی دین کی تعلیم کرنے، لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ بدعملی ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو، روایت میں عام ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، منبر پہ آنے والا ہر وہ شخص جو عمل کی دعوت دے، لوگوں کو دین کی بات کرے لیکن دین اس کے اندر نہیں ہے، ایسا شخص اپنی زبان کو بھی چبا رہا ہوگا اور اس کے منہ سے بدبو نکلے۔ صرف خاص افراد کے بارے میں نہیں، بد عمل علماء بھی اس میں شامل، علماء بد عمل خطباء بھی اس میں شامل ہے، بد عمل ذاکرین بھی شامل ہے۔ کسی ایک گروہ کی بات نہیں کی ہے اس میں، جو بھی دین کی باتیں لوگوں کو بتائے، دین لوگوں کو صرف بتانے کے لیے نہیں ہے، دین خود بھی عمل کرنا ہے، دین پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں، اور لوگوں کو بھی پیغام ہے۔ تو لہذا جو بد عمل ہیں اپنی زبان چبا رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے پیپ بہہ رہے۔ اور چھٹا گروہ جو میدان معاشر میں آ گیا، فرمایا کہ کچھ لوگ اپنی چھٹے لوگ بیان ہو گئے۔ ساتویں لوگ کہا کہ کچھ لوگ جو سر کے بل چلیں گے، ہاتھ پاؤں سالم ہیں لیکن الٹے ہو کے اپنے سر پہ چل کے آ رہے، عذاب الہی میں مبتلا۔ کیوں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ملتا ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا میں نے ایک جاہلیت کے دور میں، یعنی جب آپ کی تعلیمات سے نہیں جڑا، میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو میں نجاست کھاؤں گی، انسانی پخان نجاست کھاؤں گا، کیا یہ منت میرے لیے ادا کرنا واجب ہے؟ امام فرماتے اسلام میں ایسی منتوں کا کوئی نام نہیں، اسلام ایسی منتوں کو نہیں مانتا، جس زمانے جاہلیت کی منتیں ہیں۔ لیکن امام نے ایک اور جملہ فرماتے اگر تو چاہتا ہے اپنی اس منت پہ عمل کرے تو پھر دیکھ تیرے علاقے میں جو سود خور ہے اس کے گھر کے سائے میں تو پاک اور حلال کھانا کھا، اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے تو گندگی سے کھانا کھانا۔ سود خور انسان کے گھر کا سایہ بھی اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ اب خود اندازہ کریں کہ سود خور اور سود خوری اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ ساتھ میں وہ لوگ جو سود خوری کے ذریعے سے یعنی اپنا پیٹ بھرتے ہیں، وہ سر کے بل میدان قیامت۔ 8واں فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کے درختوں کی ٹہنیوں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان محشر میں یعنی آئیں گے کہ آگ کی ٹہنی کے اوپر لٹکائے جائیں گے۔ کہا کہ جو لوگ کسی عہدہ اور منصب رکھنے والوں سے جا کر لوگوں کی شکایت کر کے ان کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حکومت کے جو افراد ہیں، یا مثلا علاقے میں کوئی تھانہ ہے یا کوئی اثر رسوخ والا ہے، اس کو ہم کسی مومن مسلمان بھائی کی شکایت کر کے اس کو اذیت دینے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے ہم اپنے تعلقات کو ہم یاد رکھیں۔ آج ہم کسی بیچارے بے خطا اور بے جرم انسان کو پھنسا کے اذیت دے کے اس کو بے آبرو تو کر سکتے ہیں، لیکن میدان معاشر میں ہمیں ذلت اٹھانی پڑے گی، ہمیں رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ تو لہٰذا مومن کو چاہیے، تمام مسلمانوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، مومن بھائیوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، دوسروں کی عزت کو، دوسروں کی ناموس کو، دوسروں کی آبروؤں کو اپنے لیے اپنے اوپر واجب سمجھے۔ جس طرح اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنی ناموس کو محبوب رکھتا ہے،
اسی طرح دوسروں کی بھی عزت اور آبرو اور عزت ان کو محبوب رکھیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نامہ، جو نامہ گروپ ہے، جن لوگوں کے بدن سے مردار سے بھی زیادہ بدبو آ رہی ہو۔ یا رسول اللہ یہ کون بد نصیب اور بدبخت ہیں جو مردار سے زیادہ بدبو جن کے بدنوں سے آ رہی ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ جو شروع میں بھی ہم نے روایات ذکر کی ہیں، حرام کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرنا، زنا کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، لواط کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، استمناء کے ذریعے سے اپنے بدن سے، اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اور یہ حرام کام کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے جو حرام کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، میدان قیامت میں ان کے بدن سے مردار کی بدبو سے زیادہ سخت بدبو آئے اور لوگ نفرت کریں۔ اسی لیے امام معصوم فرماتے ہیں جب مومن کوئی نیکی کرتا ہے، جب پوچھا گیا نا مولا یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مومن نیکی کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں جب وہ نیکی کی نیت کرتا ہے اس کے بدن سے اللہ خوشبو پیدا کرتا ہے، وہ ملائکہ تک وہ سگنل پہنچتا ہے، اشارہ پہنچتا ہے کہ یہ مومن نیکی انجام دینے وہ نیکی لکھتا ہے۔ جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے وجود سے بدبو پیدا ہوتی ہے جو ملائکہ تک پہنچتی ہے، ان کو اذیت ہوتی ہے اور وہ پھر تحریر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کے اوپر ہے وہ اپنے وجود کو خوشبودار بنائے یا اپنے وجود کو بدبودار بنائے۔ ہم اپنے دنیاوی پسینوں سے، دوسری کثافت اور گندگی سے نفرت کرتے ہیں، کاش ہمارے اندر یہ فکر آ جائے ہم گناہوں کی کثافت، گندگی اور اس بدبو سے ہم نفرت کریں، ہم نیکی اور اعمال صالح کی خوشبو سے زیادہ پیار کریں۔ ہم بدن پر خوشبو لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگانا چاہیے، سنت ہے، لیکن اعمال صالح سے اپنے وجود میں خوشبو پیدا کریں۔ 10واں فرمایا وہ لوگ جن کے بدن پر آگ کا لباس ہوگا اور وہ ان کے بدن سے چپکا ہوا ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ بد نصیب کون ہوں گے جن کے بدن پر یہ آگ کے لباس؟ کہا کہ یہ دنیا میں تکبر کرنے والے، تکبر اور غرور کرنے والے، خود پسندی کا شکار ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ لباس پہنایا جائے۔ ایک اور روایت، یہ روایت مکمل، ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیری جائے گی، ان کی آنکھوں وہ تڑپیں چلائیں۔ پوچھا گیا یہ کون ہیں، ان کا جرم اور گناہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ اپنی آنکھوں کو نامحرم عورتوں کی طرف دیکھتے تھے اور ان آنکھوں کے ذریعے سے حرام کے مناظر دیکھتے تھے۔ آج کل کے دور میں یوٹیوب ہم استعمال کریں گھروں میں، اس کے اوپر فحش قسم کی فلمیں، ناچ گانے، موبائل میں عجیب و غریب ٹک ٹاکس اور یہ حرام کی موویز، اپنا ایمان برباد کریں، اپنی آنکھوں کی طہارت کو ختم نہ کریں۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جس کے لیے حکم ہے کہ اس آنکھوں کے ذریعے والدین کی چہرے کی زیارت کریں، علماء کے چہروں کی زیارت کریں، نیک قرآن کی آپ زیارت کریں، کعبہ کی زیارت کریں، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روزوں کی زیارت کریں، نیک لوگوں کے چہروں پہ دیکھیں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں کا اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو لہٰذا